قادیانی سے مسلمان ہونے تک کی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو کہتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے کیا کرواتا تھا، مجھے خود سے بدبو آتی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، میں بتاتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے نشا نام کی ایک ایسی لڑکی کی جس کا تعلق قادیانی قبیلے سے تھا۔ دوستو، قادیانی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے، لیکن آئین کی روح سے اور دین اسلام کی روح سے یہ لوگ غیر مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد علیہ السلام ہیں، جن کے بعد نہ تو کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے مرزا غلام احمد قادیانی ایک تھا۔ دوستو، نشا کہتی ہے کہ جب میں جوان سال ہوئی، یعنی میری عمر تقریباً 13 برس کی ہوئی، تو میرے والد نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ میں تمہیں ربا لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ وہ غلام احمد قادیانی کے گھر پر اپنی بیٹی نشا کو لے کر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے ہارن بجا کر مین دروازے والے سے کہا کہ مجھے اندر آنے دو۔ اس نے جب اسے اندر آنے دیا تو یہ سیدھا غلام احمد قادیانی کی بیٹھک میں چلا گیا۔ وہاں لے جا کر نشا کو زمین پر بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر کے اندر غلام احمد قادیانی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے نشا کی جانب دیکھا اور پھر اس کے باپ کی جانب دیکھ کر کہا کہ آپ کا تحفہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کا باپ یعنی نشا کا باپ وہاں سے اٹھ کر واپس چلا گیا، جبکہ نشا اب غلام احمد قادیانی کی تحویل میں تھی، جو اس کے ساتھ شب و روز اپنے تمام شیطانی معاملات کرتا، اس سے لطف اٹھاتا، اس سے مزہ اٹھاتا، اس سے حظ اٹھاتا اور جی بھر کے اس کے ساتھ مباشرت کرتا، اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس کے ہاتھوں اپنی عزت لٹواتی رہی۔ دوستو، غلام احمد قادیانی نے اس طرح کی تقریباً 4 سے 5 اور لڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، جن کے والدین نے اپنی بیٹیوں کو اپنی من منشا کے عین مطابق خود جان بوجھ کر غلام احمد قادیانی کی تحویل میں دے رکھا تھا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید اس طریقے سے ان کی آخرت میں بخشش ہوگی، اور ان لڑکیوں کو انہوں نے سچے راستے پر ڈال دیا ہے۔ نشا کہتی ہے کہ مجھے اپنے آپ سے بدبو آتی تھی، کیونکہ غلام احمد قادیانی جب میرے ساتھ مباشرت کرتا تو اس کی ساری گندی بدبو میرے جسم پر پھیل جاتی۔ دوستو، اس واقعے کے بعد مرزا احمد غلام احمد قادیانی جو ہے، یہ ایک دن اپنے باتھ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکلنے کی اس نے کوشش کی تو اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوا، اور یہ باتھ روم میں ننگے بدن اور گندگی کی حالت میں یعنی پاخانے کی حالت میں یہ نیچے گرا اور وہیں پر مر گیا۔ بعد میں ایمبولینس اور پولیس والے آئے اور کوئی اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے شدید بدبو آ رہی تھی، لیکن بالآخر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جو کہ پیشہ ورانہ گندگی صاف کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے غلام احمد قادیانی کا جسم اٹھایا، اس پر پانی پھیرا، اس کو اچھے شیمپوز کے ساتھ دھویا، صاف کیا، اور اس کے بعد ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد اس شخص کو دفن کیا گیا۔